بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں جی نصیر الیاس، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی کلاس 10 کی اردو، اور اردو کے ہمارے پاس ہیں جی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن۔ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہم کریں گے اس بک میں، اس میں ویڈیو میں۔ تو آئیے جی اس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس کا بیل آئیکن آن کریں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیو مل سکے۔ 10ویں کلاس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بھی جو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ بھی شیئر کی جائیں گی، پورا آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ تو آئیے جی ہمارے پاس جو اس کا پہلا شارٹ کویسچن ہے وہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہہ کر یہ کائنات بنائی۔ آپ نے اگر اوورال ساری بک کے یاد کیے ہوئے ہیں نا شارٹ کویسچن، تو ان کو ضرور آپ یاد کر لیجیے گا۔ یہ والے جو ہیں ان کو بس پڑھ جائیے گا ایک دفعہ، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمد میں خالق کی کن محلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ حمد میں خالق کی درج ذیل محلوقات کا ذکر کیا گیا ہے: نباتات، جمادات، حیوانات، انسان۔ انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان کی پہچان اور قدر ہوگی اور انسانیت کا پہیہ چلے گا۔ بحوالہ نظم نعت شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ نعت کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ مرزا صاحب انہیں پسند نہیں تھے کرتے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں آپ لکھ لیے تو بالکل تھوڑا نا، یہاں لکھیں گے لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا، مرزا صاحب انہیں پسند نہیں تھے کرتے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ گھنٹوں مطالعہ کرتے رہتے، پینشن لینے کے بعد بھی اسی شغل کو جاری رکھا اور پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے۔ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے سلطان ٹیپو کا ساتھ نہ دیا اور اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر انہیں ایک نظریہ، ایک عقیدہ اور ایک کلمہ کی بنیاد میں وجود میں آئی۔ 10واں شارٹ کویسچن ہے، ڈاکٹر محمد حسین کا شکریہ کس بات پر ادا کیا گیا؟ ساہتیہ اکیڈمی دلی کی طرف سے ملنے والے اعزاز کی بنا پر ڈاکٹر محمد حسن کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تحریک خلافت کس کی رہنمائی میں شروع ہوئی؟ تو یہ ہے جی مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی خان کی رہنمائی میں خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے 1919 میں تحریک خلافت شروع ہوئی۔ تحریک پاکستان کیوں شروع کی گئی؟ تحریک پاکستان اس لیے شروع کی گئی کہ تاکہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کی جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وطن حاصل کیا جائے جہاں وہ آزادی اور سکون کے ساتھ اپنی مذہبی اور ثقافتی سرگرمیاں سر انجام دے سکے۔ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج۔ اور یہ تو اور بھی تھا نا اس کے اندر کہ پرستان کی پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی پھل توڑا جاتا اس کی جگہ فوراً نیا پھل نکل آتا، اور جب پھل کو منہ میں رکھا جاتا تو جس پھل کا بھی ذہن میں آتا اسی کا ذائقہ جو ہے نا آ جاتا منہ میں، جس پھل کا خیال ان کے ذہن میں آتا اس کا ذائقہ ذہن میں آ جاتا۔ یہ تھی اس کی خوبی۔ تو اس کے بعد یہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے۔
چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ مسلمان بھائیوں، میرا کوئی دوست نہیں، میں غریب الوطن ہوں جس سے میں مدد مانگ سکوں یا کوئی میری داد رسی کر سکے۔ لڑکی سمجھ آ رہی تھی۔ لڑکی چچا جان کی بیماری کا سن کر ان کی بیمار پرسی کے لیے صبر کر رہی تھی۔ سبق ملمہ میں لڑکی کے پاس ٹرین میں بیٹھی بڑھیا کا حلیہ کیا تھا؟ کمبل کی گٹری کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بغلے کے پر جیسی سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈالی فراق، ترشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ ہاجرہ مسرور کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ ہاجرہ مسرور 1929 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں عجیب ازم حلال تاڑی تھا۔ دو سیٹوں پر دو عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھی اور ان کے ارد گرد بڑی بڑی بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے فوراً بعد ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ کسان نے چگلہوڑ کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ کسان نے چگلہوڑ کو 2 شرائط پر ملازم رکھا۔ وہ اسے صرف روٹی اور کپڑا دے گا۔ ہر 6 ماہ بعد چگلہوڑ کو ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ ہر چگلہوڑ کی اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ہر چگلہوڑ اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چگلہوڑ ہے، کیوں نہ کہ کوئی چگلہوڑ یہ نہیں مانتا کہ وہ چگلہوڑ ہے۔ نامدہ مالی نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب کیا؟ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان عطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے لیے حق میں آب حیات تھا۔ نامدہ مالی نے انعام دینے سے کیوں انکار کیا؟ نامدہ پودوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ مصنف نے انعام کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انعام دینے سے انکار کر دیا کہ بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں زمین الاٹ کی گئی۔ وہ تھا علی بخش کو کہاں زمین الاٹ ہوئی؟ اس کا سوال یہاں پر لکھ لیجیے گا، علی بخش کو کہاں پر زمین الاٹ ہوئی؟ جواب ہے اس کا علامہ اقبال کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں زمین الاٹ کی گئی۔ اس کے بعد جی علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی؟ مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گئے، وہاں ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم نے علی بخش کے متعلق بتایا کہ وہ علاقے کے ملازم ہیں۔ اس کی خدمات کے سلسلے میں حکومت نے اسے ایک مربع زمین لائل پور میں دی، مگر بعض شریر لوگ اس بیچارے کو قبضہ نہیں دے رہے، اب اس کو قبضہ دلوانا ہے۔ اس طرح خواجہ صاحب کے ساتھ جاوید منظر پر مصنف کی ملاقات علی بخش سے ہوئی۔ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کہا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ علامہ اقبال، یہ سوال اوپر بھی ہو گیا، اس کو رہنے دینا، یہ اس کو کاٹ دو۔ مرزا صاحب کے کوئی 2 ناولوں کے نام لکھیں۔ مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہے۔ مرزا غالب نے کتابوں پر کیا رائے دی؟ مرزا غالب نے کتابوں پر تسلی بخش رائے دی۔ کاغذ، خط، تختی، سیاہی، چھاپا سب کچھ پسند کیا۔ کتابوں پر کیے جانے والے کام پر ان کا دل خوش ہوا۔ کون سی 2 چیزوں پر محصول وصول نہیں کیا جاتا؟ اناج اور روپلے پر محصول وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ منشی ہرگوپال تفتہ نے غالب کو کہاں سے خط لکھا؟
منشی ہر گوپال تفتہ نے سکندر آباد سے غالب کو خط لکھا۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہریت مرثیہ نگاری ہے۔ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ برسے ہوئے بادل سے مراد ملت اسلامیہ ہے جو اپنے خصائص، رتبہ اور شان و شوکت کھو چکی ہے اور یہ محکوم ہے۔ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ قوم اپنے افلاس کی خوبیوں سے محروم ہو چکی تھی، یہ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، لیکن فاطمہ نے اسلاف کے شوق شہادت کا مظاہرہ کیا۔ اس کی قربانی نے دوسروں کو راہ خدا میں لڑنے کے لیے مائل کیا اور چنگاری سے شعلہ جوالا بنا۔ نبض حق پر انگلیاں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نبض حق پر انگلیاں رکھنے سے مراد ہے کہ کسان اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ مٹی کرتا ہے، یعنی کسان اپنی تمام تر جسمانی کوشش کے ساتھ دھرتی کو گلزار میں تبدیل کرتا ہے۔ موسم اقتدار سے کے پیش نظر جو زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں ان سے نمٹتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے زمین کو اپنی مرضی کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ کون سی قوتیں کسان سے سرنگو رہتی ہیں؟ تحریک کی قوتیں کسان سے سرنگو رہتی ہیں، یعنی کسان منفی سرگرمیوں سے دور رہتا ہے، انسانوں کے بھلے اور فلاح کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے؟ کسان کی خوبیاں گنواتے ہوئے ایک کاشتکار کی قوت ارتقاء کا پیشوا اور تہذیب کا پروردگار ہے۔ نصابی نظم کسان میں شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ شاعر نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے۔ اس کے بعد نکیل پڑھنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نکیل پڑھنے سے مراد ہے کہ سر پر ذمہ داری کا بوجھ آ جانا اور آزادی کا ختم ہو جانا۔ ہوش اور بےہودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں؟ جب انسان کسی کی چاہت اور محبت میں خود کو اتنا گم کر لے کہ اس کے ہوش اور بےہودی کا عالم ایک ہو جائے تو اسے اپنی محبت کا سکون ضرور حاصل ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ بڑے خلوص و محبت کے ساتھ کرتا ہے۔ محبت و خلوص سے سر انجام پانے والے کام ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سر میں محبوب کی محبت کے حصول کا سودا نہیں سمایا ہوا اور دل میں محبوب کی خواہش اور آرزو موجود ہے۔ ایک شمع بجھائی تو اور جلا لیں سے کیا مراد ہے؟ گردش دورہ نے ہمیں شکست دینا چاہی مگر ہم اور چال چل گئے، یعنی کہ ایک راستہ بند ہوا تو دوسرا کھل گیا۔ شاعر فراق گورکھ پوری نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا یہ تو کر لیا ہم نے۔ اسلام کیسے امن و آشتی کا مذہب ہے؟ مذہب عالمی کا تقابلی جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں انسانی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور ان سے رواداری کا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ انسانیت کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید کیوں ہے؟ شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس لیے پر امید ہے کہ کیوں نہ کس نے ابتدا کر لی ہے، وہ پر امید ہے کہ اسے اپنی منزل ضرور مل جائے گی۔ پورے ہو گئے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ڈیلی شارٹ کویسچن پورے ہو گئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دیں گے اس کے بنا کے امپورٹنٹ شعر، پیراگراف، ایسے وغیرہ ایک ایک کر کے ویڈیو آپ کو آتی جائیں گی، تو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ تیاری کرتے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے جی، اللہ